نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چند احکام جو تھے سورہ نحل 90 آیا اور 91 میں دیکھے تھے، تو اسی سورہ میں آیا نمبر 97 کو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو زندگی دیں گے، ایک اچھی زندگی، جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے۔ تو پاکیزہ زندگی کا آغاز یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا اقرار کرے، یعنی کہ اب اس کو خالق، مالک، مدبر مانے، اور اس حقیقت کو مانے کہ ایک پیدا کرنے والے نے اس کو پیدا کیا ہے، وہی اس کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ ہر آن اس کی نگرانی میں ہے۔ یہ عقیدہ ہی موجودہ دنیا میں صالح زندگی کی واحد بنیاد ہے۔ جو انسان سچے دل کے ساتھ اس حقیقت کو مان لے، وہ ماننے کے بعد ایسا نہیں رہتا جیسا کہ وہ ماننے سے پہلے ہوتا ہے۔ اب اس کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آ جاتا ہے، اس کا کردار ربانی کردار بن جاتا ہے۔ یہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیتے ہیں۔ اس کی سوچ تعمیری سوچ بن جاتی ہے، اس کی نیتیں اور ارادے مثبت رخ پر چلنے لگتے ہیں، وہ ہر اعتبار سے صحت مند روش پر قائم ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان سے مل رہا ہے جو اپنے سینے میں اللہ کا نور لیے ہوئے ہے۔ یہ بات مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جس ایمان اور عمل صالح میں مرد کی ترقی کا راز ہے، اسی میں عورت کی ترقی کا راز بھی چھپا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ایک میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں، یعنی کہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کسی چیز میں پیچھے رکھا یا میری ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر وہ نیک عمل کریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے۔ جن مردوں اور عورتوں نے اپنی زندگی اس طرح صحت مند بنیاد پر قائم کی، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خصوصی انعامات کے لیے چنے گا، موجودہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد آنے والی دوسری مستقل زندگی میں بھی۔ دنیا میں اچھی زندگی، حیات طیبہ کسی کو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، مگر اللہ کی توفیق اس شخص کو ملتی ہے جو اللہ کے نقشے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں آج کے ٹاپک کی، پاکیزہ زندگی۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند اچھی باتیں ہمیں یہاں پر سورہ النحل کی آیا نمبر 97 میں ریوائز کروائیں کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہ یہ بات تو چھوٹی سی تھی اس سورہ میں لیکن کرنا اتنا ہی انسان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن یہاں پر بتائی گئی کہ جو انسان سچے دل کے ساتھ جو اس حقیقتوں کو مان لیتا ہے نا کہ دینے والی ذات صرف ایک ہے، رب العالمین، اس کو اپنا خالق، مالک، مدبر مان لیتا ہے، اس کا یقین اس چیز پر پکا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی لائف ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے، وہ ویسا انسان رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں میں تو اپنے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہا ہوں، لیکن بیچ میں اپنی خواہشات بھی، اپنی منمانیاں بھی کر رہا ہے، تو اس کو پھر ہم
اس میں نہیں کاؤنٹ کریں گے، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا کہ جب انسان ایک چیز کو جب مان لیتا ہے تو اس کی تو لائف میں ایک نیا انقلاب آ جاتا ہے، پورے کا پورا انسان جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کی پوری زندگی میں ایک نکھار سا آ جاتا ہے، وہ عمل غیر صالح کو چھوڑ کر عمل صالح کا نمونہ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جتنی بھی بری عادتیں ہوتی ہیں، برے کام جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائم انسان عادتاً کچھ چیزیں کرتا ہے، عادتاً جیسے کھاتا ہے، عادتاً بولتا ہے، کچھ ایسی فضول لغویات میں اس کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، تو جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پروردگار کو کون سی چیزیں پسند ہیں تو وہ ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اچھی عادات کو جو ہے وہ شروع کر لیتا ہے۔ تو یہی ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میزان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے اندر رکھا ہے، صرف اس کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اندر کی آواز کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہم اکثر دبا جاتے ہیں، کبھی دنیا کے ڈر سے، کبھی خواہشات کے چکر میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔